السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے النور پروفیشنل فورم کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں موقع دیا آپ نے۔ جب مجھے اسامہ بھائی نے دعوت دی تو میں نے پوچھا کہ گیدرنگ کیسی ہوگی، کب فائنانس سے لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا یار آج تک مجھے حساب کتاب کی کبھی سمجھ نہیں آئی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی مجھے حساب کتاب اپنے کھاتے اپنے چوپڑے تک کبھی میں دیکھنے کا یا سمجھنے کا موقع نہیں ملا، مجھے سمجھ نہیں آئی، حساب کی سمجھ نہیں آئی، اور اسی لیے اللہ نے بے حساب عطا کیا، کبھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا اتنے پروفیشنل لوگوں میں مجھ جیسے فقیر آدمی کو آپ بلا رہے ہیں تو میں کیا بات کروں گا ان سے، قابل لوگ ہیں، میں تو سیکھنے کے لیے آؤں گا۔ تو اسامہ بھائی کہنے لگے کہ نہیں جی آپ تھوڑا سا کچھ چند لمحے گفتگو بھی کر لیجیے گا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب قابل لوگ ہیں اور مجھ فقیر کو یہاں پر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نوید صاحب کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اگرچہ بہت ساری باتیں مجھے سمجھ ان کی نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں مجھے سمجھ بھی آئیں اور مجھے سیکھنے کو ملا۔ سر کے لیے بھی بہت ساری تعریفیں۔ یہ خیر کے کام کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں یہ سب اس معاشرے میں خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، آسانیاں بانٹ رہے ہیں، اور یہی زندگی کا حاصل ہے۔ آج جس چیز کی کمی ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر، ایک بزنس مین ہے تو وہ بھی پریشان ہے کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے، غریب آدمی پریشان ہے کہ کہیں سے مال آ جائے، ایک پروفیشنل جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے، ہر وقت اسے یہی ایک خوف اس پہ طاری رہتا ہے۔ ایک بچہ ہے اسے بڑے ہونے کی جلدی ہے، بڑا ہو گیا اس کو ایجوکیشن کی جلدی ہے، ایجوکیشن ہو گئی شادی کی جلدی ہے، شادی ہو گئی تو بچوں کی پریشانی، پھر بچوں کی ایجوکیشن، پھر بچوں کی شادی۔ جو وطن سے باہر ہیں انہیں وطن کی یاد ستا رہی ہے، اور جو وطن میں ہیں وہ باہر جانے کے چکروں میں لگے ہیں۔ عوام سیاست دانوں سے پریشان ہیں اور سیاست دان عوام سے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا المیہ کہ اساتذہ طلباء سے پریشان، بات نہیں سنتے، اور طلباء یہ کہتے ہیں کہ جی اساتذہ نے تعلیم کو جو ہے وہ بزنس بنا لیا۔ ہر شخص پریشان ہے، اولاد والدین سے پریشان ہے کہ ہماری بات نہیں سمجھتے، اور والدین یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ آخر اس ساری پریشانی کا حل کیا ہے؟ کیوں ہمیں سکون میسر نہیں؟ کیوں اطمینان قلب نہیں؟ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ ہم جو چیز سمجھتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہوگی، ہمیں ایک اچھی گاڑی ملے گی، یہ گاڑی ہمیں آرام دے گی، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہی گاڑی ہمیں بے آرام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں باہر کوئی اس کا شیشہ ہی نہ لے جائے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے گی تو ہمیں آرام آئے گا۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ صاحب کا جو ہے وہ بیڈ بھی میڈیکیٹڈ ہے، اور روم ٹمپریچر بھی بہت مناسب ہے، لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، لیکن صاحب کو نیند نہیں آ رہی رات، عجیب بے چینی۔ خاص طور پہ ہمارے پروفیشنل جو ہیں ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ 2-4 دن ان کو فارغ بٹھا دیں، آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہونا شروع ہو جائے۔ بے چینی ہے، یہ اضطرار ہے، یہ اضطراب ہے۔
ہم نے سب کچھ حاصل کیا، وہ راتوں کو ہم جاگے، سی اے کوالیفائڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سی ایف او بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو سی اے کرتے ہیں، اتنے قابل لوگ۔ ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے کنسلٹنسی کے لیے، میرے اچھے دوست بھی ہیں اور سی اے کوالیفائڈ بھی ہیں، تو انہوں نے جو باتیں بتائیں میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا انتشار ہے، اتنا اندر سے بندہ ڈسٹرب ہے۔ اقبال نے کہا نا، ابھی کسی نے شعر بھی پڑھا تھا، کس نے پڑھا تھا؟ چلیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو آپ نے تسخیر کا علم حاصل کر لیا، یہ جو علوم سیکھے ہیں آپ نے، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ روحانی علوم، یہ میڈیٹیشن، یہ مراقبے، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس سے انسانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ تمہاری اتنی محنت کا؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ عقل، جو سر بات کر رہے تھے کہ اس کو کیسے تیز کریں، یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، یہ جو چاند پہ اور ستاروں پہ کمن ڈالنے کی بات کرتی ہے یہ خرد، یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو تیرے اندر کشمکش ہے، جو ایک اضطراب ہے، اگر یہ اس جنگ کو ختم نہیں کرتی، اندر کے معاملات تیرے سیدھے نہیں ہوتے، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سکون کیسے ملے گا؟ کوئی بتائے گا کہ یہ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ سر، اپنے حال پہ خوش رہنے سے، جی، اللہ کے ذکر سے، رب کی رضا پہ راضی۔ آج سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، کیونکہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ خیالات سے ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ وہ سارے وسوسے جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں۔ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو، اسکل آپ بڑھاتے رہیں، آپ کے لیے قدرت جو ہے وہ نئے نئے دروازے کھولتی رہے گی، اس پہ ایمان رکھیں۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ اگر دستک ہو دست یقین سے، یہ شرط ہے، اس شعر کا مزہ لیجئے گا، شب بھر آپ کو مزہ دے گا۔ سر نوید کے لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دستک ہو اگر دست یقین سے، یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔ کبھی نہیں ڈریں، بس اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں، اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہونا چاہیے، مگر ڈرے نہیں۔ آپ کے لیے ایک دروازہ کبھی بند ہوا تو کئی دروازے آپ کی منتظر ہوں گے، بس وہ ڈھونڈنے ہیں آپ نے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سکون کیسے ملے گا۔
تو بھائی نے بتایا کہ راضی رہنے سے. اگر آج سے ہم چاہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو صرف ایک ہی کام ہمیں کرنا ہے. ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی, ہماری بے قراری ختم ہو جائے گی, ہم بالکل مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جائیں. وہ کیا ہے کہ زندگی سے گلہ ختم کر دیں. زندگی سے گلہ ختم کر دیں, شکوہ ختم کر دیں, کوئی گلہ نہ کریں کسی کا. پروفیشنلی طور پہ بھی بعض لوگ اپنے کولیگ کے حوالے سے کوئی رنجش لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم گلے شکوے ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ زندگی سے ایک کام ختم کر لینا کہ لوگوں کا گلہ چھوڑ دیں, سیاست دانوں کا گلہ چھوڑ دیں, باہر کچرا پڑا ہوا ہے آپ چھوڑ دیں, جو کام آپ کر سکتے ہیں نا, اپنے گھر کے آگے کی اگر آپ صفائی کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں, خود صاف ستھرے رہ سکتے ہیں وہ آپ کر لیں, جو آپ کا ڈومین ہے اتنا آپ کریں, باقی چھوڑ دیں, گلہ چھوڑ دیں. اگر زندگی سے گلہ آپ کا ختم ہو گیا, اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو گئے, آپ کو سکون مل گیا. اور یقین کریں اگر آپ گلہ شکوہ کرتے رہیں گے, میرے 2 ملازم ہوں, آپ کے 2 ملازم ہوں, ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے جاب دی, اس کو بہترین آپ نے پیکج دیا, بہترین گاڑی بھی دی آپ نے, کنوینس بھی دی, اچھا پیکج ہے, آفس اچھا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, اس کی ہر سال پروموشن بھی ہوتی ہے, انکریمنٹ بھی اچھا لگتا ہے اس کو, ساری چیزیں دے رہے ہیں. لیکن جب آپ اس سے ملتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہوں, کیسے ہو, تو دوسرا آپ کا ملازم ہے, اس کی سیلری بھی کم ہے, آفس بھی اس کا ماڑا سا ہے, اے سی بھی نہیں لگا ہوا, گاڑی بھی نہیں دی ہوئی, بائک پہ یا بسوں پہ دھکے کھاتے ہوئے آتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہیں, کہتا ہے سر ماشاءاللہ سلامت رہیں, آپ کے بچے جی ہیں, بہت خوش ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ اپنے کس ملازم سے خوش ہوں گے؟ دوسرے والے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے خوش ہے. اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, میں نے کہا جب بندہ راضی ہوتا ہے رب خود بخود راضی ہو جاتا ہے. آپ راضی ہو جائیں, آپ اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس پہ راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, آپ کی چیزوں میں برکت اسی دن سے آنا شروع ہو جائے گی. شکر گزاری بڑھاتے جائیں گے, گلہ ختم کرتے جائیں گے, آپ کو پر لگنے شروع ہو جائیں گے. میرا رب آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. اگر کوئی ذہن میں سوال آ رہا ہے اس حوالے سے تو میں حاضر ہوں. Looks like more people. دیکھیں سر بھی بات کر رہے تھے کہ روحانیت کی بات ہو رہی تھی کہ نماز میں بھی کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تصور قائم کریں. سوال یہ ہے کہ ہمارا تصور کیوں نہیں بنتا, ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا, ہم وہ کام دل سے کیوں نہیں کر رہے ہوتے. سوال یہ, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں ہمیں ان تمام چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا. بات شاید میں اور آسان کر دوں, مطلب ہم نے اپنے دل میں بغض بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, لوگوں کی رنجشیں بھری ہوئی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں مزہ آئے, ہم فوکس کر لیں. کیسے ہوگا؟ جب تک دل صاف نہیں ہوگا آپ فوکس کر ہی نہیں سکتے. ہر وقت وہی خیال جو اندر بھرے ہوئے وہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. ایک گاؤں میں ایک کنویں میں
ایک کتا گر گیا تو ایک بابا جی وہاں سے گزرے، دیکھا وہاں میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ پانی بھر بھر کے باہر پھینک رہے ہیں. کسی نے کہا جی 50 ڈول نکال دیں، 50 ڈول نکالے. کسی نے کہا 100 نکال دیں، 100 نکال دیے. پانی سے بدبو نہیں جا رہی. تو بابا جی وہاں سے گزرے، بابا نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہوا؟ کہا جی کتا گر گیا تھا، ہم پانی نکال لیں لیکن بدبو نہیں جا رہی. تو بابا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے کتا بھی نکالا ہے؟ کہا نہیں جی وہ تو نہیں نکالا ہم نے. تو پھر سارا دن لگے رہو، وہ بدبو نہیں جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صفائی کریں گے اندر کی، سب کو معاف کر دیں گے، لیکن اس ایک شخص کو معاف نہیں کریں گے، اس نے بہت تنگ کیا مجھے، میں اس کو تو معاف کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا یار ایک تو آپ نے پھر بھی اندر رکھا ہوا ہے تو بدبو کیسے ختم ہوگی؟ میرے حضور کی سب سے بڑی جو سنت ہے نا، سب سے بڑی سنت لوگوں کو معاف کرنا ہے. لوگوں کو، یہ چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. وہ اپنا دل میں بھر کے رکھے گا، ہر وقت بھرا ہوا ہوگا، فل جیب بھری بھی ہو یا نہ ہو، یہ بھرا ہوا ہے اس کا. چھوٹا آدمی کبھی معاف کر نہیں سکتا. جملہ لیجئے گا، چھوٹا آدمی کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا. اور اگر چھوٹا آدمی کبھی کسی کو معاف کر دے تو قدرت اس کو بڑا بنا دیتی ہے. قدرت اس کو، کیونکہ یہ بڑوں کا طریقہ ہے. میرے حضور نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کا کلیجہ چبایا. ہمارا زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا کیا ہوگا یار؟ بہت سے شکایت ہی کر دی ہوگی جا کے، کوئی ایسی بات کر دی ہوگی. ہم تو آج سے اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں. دل کو صاف کرنے کا ایک وظیفہ بتاؤں اگر آپ کہیں تو، کیونکہ پروفیشنل لوگ ہیں، مجھے تو واقعی آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں. دیکھیں جی، اگر آپ 41 دن رات کو سوتے وقت صرف یہ کام کریں نا کہ یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے. آپ صرف 41 دن گزریں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. سمپل وظیفہ ہے. جب سارے کام سے فارغ ہوں، آپ سونے لگیں، بس یہ دعا کر لیں مولا تیری رضا کی خاطر سب کو، جملہ کیا ہے؟ سب کو، بیگم سمیت، سب کو معاف کرنا ہے. اور میرے مالک تو بھی مجھے معاف کر دے. دل کو صاف کریں، یہ مثل آئینہ ہے. اس کو جتنا آپ صاف کریں گے، یہ جتنا چمکے گا، آپ کے اندر اتنا روحانیت، ساری چیزیں آتی جائیں گی. فوکس آپ کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، فوکس بڑھ جائے گا. کیونکہ جب اندر صفائی ہے تو پھر جو یاد کریں گے، جو سب آپ کو یاد رہے. اندر کا سکون چاہیے. وہ اندر کے بارے میں وہ اقبال، علامہ اقبال نے فرمایا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. اقبال سے جب پوچھا کہ اندر کی دنیا کیا ہے، یہ من کی دنیا. ایک ہے تن کی دنیا جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے، ہمارا سارا فوکس ادھر ہی ہوتا ہے، بس کیسے اس کو گرانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے مار دھاڑ کرنی ہے. لیکن اندر کی دنیا، من کی دنیا، اقبال سے جب پوچھا گیا کہ من کی دنیا کیا ہے، آپ نے فرمایا من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، اور تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن. من کی دنیا، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن.
اندر کی دنیا کو صاف کریں. اندر کی دنیا آپ نے پا لی, باہر طوفان رہیں کچھ بھی رہیں آپ شانت رہیں گے. جی دیکھیں جی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو, میں چاہتا ہوں میری زندگی آسان. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے آسان. ہماری زندگی اس وقت تک آسان نہیں ہوگی جب تک ہم دوسرے کی زندگی آسان نہیں کریں گے. ہم اگر دوسرے کی شکایت کرتے رہیں گے, اب ہماری کیونکہ ہماری سنی جاتی ہے, ہم سی اے ہیں, ہم پی ایف او ہیں, ہماری بات رکھی جاتی ہے, لیکن اگر ہماری وجہ سے کسی کو مشکل پیش آ گئی, ہم نے کسی کی کٹوتی کروا دی ناجائز, کسی کو تکلیف دے دی, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ ہمارے آگے بھی آئے گی. آپ دوسرے کو آسانیاں دیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث سناتا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں, یسروا ولا تعسروا, یسروا ولا تعسروا, آسانیاں تقسیم کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. پھر فرمایا بشروا ولا تنفروا, اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ, انہیں متنفر نہ کرو. اگر اس ایک حدیث پہ ہم عمل کر لینا, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. آسانیاں بانٹنے سے ہمیشہ ملتی ہیں. آسانی, ہم اپنی آسانی چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو آسانی دیتے ہیں, اپنے الفاظ سے, اپنے کردار سے, اپنی کسی بھی چیز سے جو ہم دے سکتے ہیں. دوسرے کی زندگی آسان کریں, آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. بہت اور شکریہ. کسی کے سوالات ہوں تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجیے گا, ہم جو ہے آگے ان کے جوابات موصول کر کے آپ کو بھیج دیں گے. میرا رب آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. I hope it was a blissful and soulful thoughts that you have listened, and obviously you will act upon it. And now we would like to give a token of appreciation to our speakers, and for that I would like to call upon our President Ahmed Raza Parekh to come and give the token of appreciation to our speaker. Sir, please, Naveed Abdul. Please give a round of applause to Mr. Naveed Abdul Hamid. And Sir Taslim Raza, please give a round of applause to Mr. Taslim Raza Sahab, who has given a blissful thoughts to our. So now I would like to call upon Mr. Osama, Vice President of Noor Forum, to give some share some thoughts about it. Thank you, everyone. This has been a wonderful session. After a long time, we have been on pause for almost whole of the COVID-19 session. उस दौरान हमारा कोई इवेंट नहीं हो सका, और जैसा इंट्रोडक्शन में हमारे हसन भाई ने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि दिस सेमिनार्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ द कोर ऑफ अन्नू प्रोफेशनल्स फोरम. तो वी विल कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट. जैसे नवीद भाई ने भी आपको कुछ चीज़ें हमारी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से इंडिकेट कर दी हैं. तो वी आर गोइंग टू लॉन्च मल्टीपल सेशंस इन कमिंग वीक्स and hope that all of you will attend. Thank you very much. And one more thing, I would like to have appreciation for two of our senior members. This forum had an achievement yesterday. The ideological objective of this forum exists is for Islamization of the professionalism and to achieve the ideological objectives of Pakistan. Yesterday we had a milestone in this. Our dream was a decade ago that on our panel we would have professionals who would be the religious scholars as well. So yesterday our secretary, Mr. Hassan Idris, who is also a mufti, has completed his Takhassus fil Fiqh recently,
has achieved a chartered accountancy. I congratulate him on our behalf of the whole team that after a decade this dream has come true. This is a milestone, and we would like that all of us come forward and join our mission like Hassan did few years back. Another person I would like to mention, our senior member, he is finance manager at Dawat Islami, Mr. Saddam. Saddam, can you come forward? He also achieved the chartered accountancy yesterday. So on behalf of the managing committee, I congratulate him also. Thank you very much, all of you. Hoping to see you in future. Allah Hafiz. A special mention to our promotion partner, the Royal Grids, who has sponsored this event. So you can check their pages and you can